وأصحابه الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى لك الصلاة والسلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداران سید الشہداء، عزاداران قتیل کربلا، آج کی شام غریبوں کی شام ہے. غریب الوطن ان مجبور، بے کس اور بے پناہ لوگوں کی شام جن کی صبح کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا تھا، لیکن جن کی شام حسین کے سجدے پر ہوئی. صبح جب اذان ہوئی تھی تو ہرا بھرا گھر تھا، خیمے بھرے ہوئے تھے، جوان موجود تھے. علی اکبر نے خود لہجے پیمبر میں اذان دی تھی، اور جب یہ اذان ہو رہی تھی تو اہل البیت کا ہر جوان موجود تھا. قاسم موجود تھا، علی اکبر خود موجود تھے، علی اصغر موجود تھے، اولو محمد موجود. لیکن جب شام ہوئی تو یہ سب کے سب سر کٹا کر ترائی میں لیٹے ہوئے تھے. اور یہ موقع جس کو ہم غریبوں کی شام کہتے ہیں، شام غریبہ، یہ عجیب شام ہے، عجیب شام ہے. کائنات نے کبھی ایسی شام نہیں دیکھی جہاں پر نبی کریم کا ہرا بھرا اور آباد گھر کربلا کے صحرا میں یوں لٹ گیا ہو اور کچھ باقی نہ رہا ہو. یہ وہ شام ہے، عجیب شام ہے کہ جب حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہے اور فضا میں الا قد قتل الحسین کی ندا گونجی ہے، تو سب سے پہلے جس جگہ کوہرام برپا ہوا وہ خیمہ حسین ہے. خیمہ حسین میں سب سے پہلے کوہرام برپا ہوا. زینب رو رہی ہے، ام رباب رو رہی ہے، وہی ام رباب
جن کی گود کی گرمی ابھی باقی تھی، شوہر کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ ابھی تو انہوں نے علی اصغر کی شہادت دیکھی تھی اور کچھ ہی دیر میں حسین کی شہادت کی خبر پہنچ گئی۔ ابھی اس گھر کے اندر، اس خیمے کے اندر آہو بکا جاری ہے، لیکن اچانک یہ کیا ہوا؟ اچانک پتا چلا کہ چاروں طرف سے آگ کے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیسی بارش ہے جس میں آل نبی کے گھرانے پر آگ برسایا جا رہا ہے اور خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ خیمے جب جلنے لگے تو معصوم بچوں کی چیخو پکار کی ندا بلند ہونے لگی، بچوں کی آہیں، بچوں کا گریہ، بچوں کے چیخنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں۔ زینب کبریٰ، وہ ضعیفہ جس کو کربلا کے اس دن نے ضعیف بنا دیا، کمزور کر دیا، وہ ضعیفہ، وہ بزرگ خاتون ایک دفعہ آتی ہے سید الساجدین کی بارگاہ میں، مولا اب آپ امام ہیں، بتائیے ہم جل کر مر جائیں یا پھر خیموں کو ترک کر دیں؟ جیسے یہ سوال ہوتا ہے، سید الساجدین بیماری کی کیفیت میں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ پھوپھی جان ان بچوں کو لیجئے اور فرار کیجئے تاکہ بچے بچ سکیں اور باقی مخدرات عصمت و طہارت اپنی جانیں بچا سکیں۔ اب راوی کہتے ہیں کہ خیمے ایک کے بعد دوسرا خیمہ جل رہا تھا، اور جب خیمے جل رہے تھے معصوم بچے روتے ہوئے ان خیموں سے نکل رہے تھے۔ اب ان کی لبوں پر کیا تھا؟ کوئی بچہ کہہ رہا تھا واہ محمدہ، کوئی بچہ کہہ رہا تھا واہ علیہ، کوئی بچہ کہہ رہا تھا واہ اماں واہ فاطمہ، اور کوئی بچہ کہہ رہا تھا واہ حسینہ۔ ہر ایک کو اپنے بزرگ یاد آ رہے تھے اور اس طرح سے روتے ہوئے بچے نکل رہے تھے۔ ایک وقت آیا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 28 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، جو اس تاریکی میں جلتے ہوئے خیموں سے نکلے اور کربلا کی اس تاریک رات میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا خیمہ، دوسرے کے بعد تیسرا خیمہ۔ ایک وقت آیا، میں نے دیکھا سارے خیمے جلتے رہے اور لشکر یزید کے لوگوں نے ان جلتے ہوئے خیموں سے لوٹنا شروع کیا۔ جو کچھ ان کے ہاتھ لگا وہ لوٹتا رہا اور لوٹتے رہے اور لے جاتے رہے۔ اچانک کہتا ہے میری نگاہ ایک خیمے پر پڑی، اس خیمے کے باہر ایک اونچے قد کی خاتون کھڑی تھی، بھاگ نہیں رہی تھی، کبھی خیمے کے اندر جاتی اور کبھی خیمے سے باہر آتی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون آئے اور بھاگتی کیوں نہیں آئے؟ باقی خیمے خالی ہو چکے ہیں۔ جواب ملا یہ علی کی بیٹی اور حسین کی بہن زینب ہے۔ یہ زینب ہے، بھاگ نہیں رہی۔ کیوں بھاگ نہیں رہی؟ حسین کا آخری نشانہ اور آخری ان کی نشانی حضرت سید الساجدین غشی اور بیماری کی کیفیت میں خیمے میں ہے، نکل نہیں سکتے، اس لیے یہ خاتون سید الساجدین کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتی۔ چند خواتین دوبارہ جمع ہوئی، انہوں نے سہارا دیا اور سید الساجدین کو سہارا دے کر خیمے سے باہر لے آئے۔ جیسے ہی خیمے سے یہ خواتین باہر آئیں، وہ خیمہ بھی جل اٹھا اور شعلے بھڑکنے لگے۔ اس اثنا میں فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میری چادر چھینی جا چکی تھی، اور جب میں نے خیمے سے باہر قدم رکھا تو ہم تو پیدل بھاگ رہے تھے اور ہمارا سامان لوٹنے والے گھوڑوں پر تھے۔ میں تیزی سے بھاگی تو ایک گھوڑ سوار میرے قریب سے آیا، مجھے جیسے ہی روکا میں گری اور ہوش سے چلی گئی۔ مجھے بس اتنا ہی پتا چلا کہ میرے بدن پر جو چادر ہے وہ چادر اس نے چھینی ہے اور نکل گیا ہے، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب کی گود میں ہوں اور میری پھوپھی زینب میرے گال سہلا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بچی آنکھ کھولتی ہے فوراً کیا کہتی ہے؟
پھپھی اماں میری چادر لٹ گئی ہے، مجھے چادر چاہیے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، روایت کہتی ہے کہ پھپھی اماں کی زبان سے کیا نکلا؟ امتک مثلک یا بنتی، اے میری بیٹی تمہاری پھپھی بھی تمہاری طرح سے ہے، اس کی بھی چادر چھین لی گئی ہے۔ ایک اور بیٹی ہے جو حسین ابن علی کی بیٹی ہے، حسین کی بیٹی جس کو ہم سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ راوی حمید ابن مسلم ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ان خیموں سے جب چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے تو کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، میری نگاہ اس معصوم چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ میں نے دیکھا اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے اور روتے ہوئے بھاگ رہی ہے۔ میں گھوڑے پر تھا، میرا دل بڑا دکھا، میں پیچھے سے گیا تاکہ بچی کو روک سکوں اور اس کے دامن کی آگ بجھا سکوں۔ جب میں پیچھے سے گیا تو بچی ڈر گئی اور زیادہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ جب بھاگی میں آگے سے رکا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ میں نے بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، اس بچی نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ ملے وہ مارنے والے تھے، وہ لوٹنے والے تھے، وہ اذیت دینے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو۔ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں یہ سوال پڑھا تو میں نے دیکھا ایک عجیب کیفیت ہے، اس کے چہرے کے گال کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے، اس کے سر اور بدن پر زخم ہے، اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور اس کان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخسار، تمہارا چہرہ کیوں اتنا سیاہ ہو گیا ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے گال، تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون رس رہا ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے جب ہمیں روکا تو میرے کان کی لو سے وہ بالیاں اس زور سے کھینچی کہ کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا اور میری بالیاں یہ ظالم اٹھا کر لے گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے بدن پر زخم ہے، سر پر کندھوں پر زخم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، انہوں نے جب ہماری چادریں کھینچنا چاہی تو نیزے کی انی استعمال کی اور نیزے سے کھینچا، اس لیے نیزے کے نشانات ہیں اور زخم ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اتنی معصوم چھوٹی سی بچی ہو، تم پر اتنا ظلم ہوا ہے، تم ہو کون؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، میں حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی لاڈلی چھوٹی بیٹی سکینہ ہوں۔ جیسے ہی کہا سکینہ ہوں، کہتا ہے میرا دل تڑپا۔ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ بیٹی کہ میں اس موقع پر تمہاری کیا خدمت کروں، کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ اس بچی نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا میں نے سنا ہے میرے جد علی کی قبر نجف نامی، کوفہ نامی شہر کے قریب ہے، تو مجھے ذرا رستہ بتا دو تاکہ میں اپنے جد علی کی قبر پر جا کر علی سے شکایت کر سکوں کہ واہ جدہ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا گیا۔ یہ عجیب رات ہے کہ زینب رو رہی ہے، ام کلثوم رو رہی ہے، سکینہ رو رہی ہے۔ ایک وقت آیا سارے خیمے جل چکے، دھواں ختم ہو رہا ہے، اب آہستہ آہستہ رات بیت رہی ہے اور یہ بے قصوں کا قافلہ صحرا میں موجود ہے۔ اچانک آواز گونجتی ہے اور زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک کر کے بچوں کو آوازیں دے رہی ہے، واہ رقیہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، فاطمہ کہاں ہو، ایک ایک بچے کو آواز دیتی ہے۔ ایک دفعہ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ گودالے قتلگاہ سے ایک آواز آئی کہ اے میری بہن ذرا آہستہ، ابھی سکینہ سوئی ہے، اس کو جگاؤ۔ وہ آواز کس کی ہے؟ حسین
علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر اور کٹی ہوئی گردن کی آواز ہے۔ ایک دفعہ جب یہ آواز آئی، بچوں کو جمع کیا گیا تو پتا چلا کچھ بچے نہیں ہیں۔ ڈھونڈا گیا تو پتا چلا گھوڑوں کے سموں تلے، گھوڑوں کے پیروں تلے کچل کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ جب یہ منظر زینب نے دیکھا رونے لگی، ام کلثوم نے دیکھا رونے لگی، رباب نے دیکھا رونے لگی، باقی خواتین نے دیکھا گریے کا سما ہے۔ ایک دفعہ ان بچوں کو جمع کرنے کے بعد اب حسین ابن علی کی لاش ڈھونڈ رہی ہے، اپنے شہداء کی لاشیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اب کیا منظر ہے؟ منظر یہ ہے کہ لشکر اشقیاء نے ان تمام شہداء کے بدنوں کو ایک دفعہ کیا کیا؟ آرڈر دے دیا کہ اب ان گھوڑوں پر، ان بدنوں پر اور ان نازنین بدنوں پر، رسول کی اولادوں کے بدنوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ اور لشکر تیار ہوا اور ان بدنوں پر، ان ابدان شہداء پر ایک ایک کر کے گھوڑے دوڑائے جانے لگے۔ ایک وقت آیا جو بدن سالم تھا وہ بھی گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہوتا چلا گیا۔ اور اس پامالی کے بعد جو اگلا بڑا قدم تھا وہ کیا تھا؟ ان بیچارے اور عزیز شہیدوں کے سروں کو بدنوں سے کاٹا جائے۔ لہذا اب سر ایک ایک کر کے کٹنے لگے اور نیزوں پر بلند ہونے لگے۔ لیکن منظر کیا ہے؟ بچے دیکھ رہے ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں، نبی کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے عزیزوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور نیزوں پر بلند کیے جا رہے ہیں۔ لاشیں رہ گئیں، سر نیزوں پر بلند کیے گئے، سر وہاں سے نکالے گئے باہر، راحت عادی ہو گئی۔ اب جب تھوڑا سا معاملہ تھما تو اس اسنا میں روایت کہتی ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا نے آواز دینی شروع کر دی، بھیا حسین کہاں ہو؟ ایک ایک کر کے لاشوں کے پاس آئی، ایک لاش کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہوئے کہا، بھیا حسین یہ تم ہی ہو؟ اور جب یہ کہا تو گردن جھکائی، اپنا سر قریب لے گئی، اپنے لب اور ہونٹ کٹی ہوئی گردن پر رکھا، رکھنے کے بعد بوسے دیتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے بھائی حسین، میں اس جگہ بوسہ دے رہی ہوں جہاں پر فاطمہ بھی بوسہ نہ دے سکی، جہاں رسول اللہ بھی بوسہ نہ دے سکے، جہاں پر علی بھی بوسہ نہ دے سکے۔ یہ سعادت مجھے مل رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لے رہی ہوں۔ یہ منظر بھی عجیب ہے، عجیب ہے، گریہ کا منظر ہے، آہو بکا کا منظر ہے۔ اس عالم میں ایک دفعہ آہستہ آہستہ سورج طلوع ہونے لگا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس عالم میں بھی زینب کبریٰ نے نماز نہیں چھوڑی، لیکن جب نماز کے لیے اٹھنے لگی نا تو اس بی بی کا حال دیکھیے، اٹھ کر کھڑی ہو کر نماز نہ پڑھ سکی، بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا ظلم ہوا کہ زینب سلام اللہ علیہا اب اس قابل نہیں تھی کہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکے۔ اب دن کی روشنی جیسے ہی طلوع ہوئی، اس کے بعد کا منظر بڑا عجیب ہے۔ یہ شام غریبہ ہے اور وہ صبح 11، لیکن کیفیت بڑی عجیب ہے کہ بی بی دیکھ رہی ہے اب ان ظالموں نے آ کر علی کی بیٹیوں کو اسیر کرنا شروع کر دیا، اور اسارت بھی کیسی، زنجیریں پہنائی جانے لگیں، ہتھکڑیاں پہنائی جانے لگیں، اور جب ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھیں اب کیفیت کیا تھی؟ بیویاں خود ہتھکڑیاں لیتی تھیں، ایک دوسرے کو خود پہناتی تھیں اور کہتی تھی خبردار ہمارے قریب نہ آنا، تم نامحرم ہو، ہم خود اپنی ہتھکڑیاں خود پہنیں گی۔ اس عالم میں جب یہ ہتھکڑیاں پہنی گئیں تو اب سواری پر سوار کرنے کا موقع تھا۔ یہ جب سوار ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب 28 رجب کو گھر سے نکلے یہ قافلے والے، جب مدینہ سے نکلے تو کیا کیفیت تھی کہ عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، اپنی مخدرات کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ
اپنے گھٹنوں پر اپنے کندھے پر اٹھا اٹھا کر سوار کر رہے تھے، لیکن آج منظر یہ تھا کہ ان بیویوں کو سوار کرانے والا کوئی نہیں تھا. یا ایک طرف عابد بیمار بیماری کی کیفیت میں تھے، یا حضرت زینب اس ضعف اور کمزوری کی کیفیت میں. اس کے باوجود ان بیویوں نے ایک دوسرے کو سوار کرایا، اور جب سوار کرایا اور کوفے کی طرف قافلے کا رخ ہونے لگا تو کسی نے اعلان کیا کہ نہیں، پہلے ان کو لاشوں کے درمیان سے گزاریں گے. اب میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب آپ نے جنگ بدر میں بھی اور باقی جنگوں میں بھی ان مشرکین کی خواتین کو جب ان کے لاشوں کے درمیان سے گزارنے لگے تو آپ نے سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ ان بیویوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو ان کے لاشوں کے درمیان سے گزارو. یہ بیویاں یہ مشرکین کی خواتین ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جذبات کا خیال رکھو، ان پر اتنا بڑا ظلم نہ کرو کہ وہ روئیں. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں یہ بھی لحاظ نہیں رکھا گیا. جب ان بیویوں کو اونٹوں پر سواریوں پر سوار کرنے کے بعد جب چلایا گیا تو انہی لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا. اب ان بیویوں کی نگاہ جیسے ہی لاشوں پر پڑی، ان بچوں کی نگاہ جیسے ہی لاشوں پر پڑی، جو سواریوں پر تھی بیویاں، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے عزیزوں کے لاشوں پر ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیا. ایک منظر یہ ہے، اور ایک منظر یہ ہے کہ جب ان اسیروں کو دوبارہ سے چلایا جانے لگا تو اب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے باندھا جا رہا تھا. ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اس سے زیادہ نہ مجھ میں ہمت ہے اور نہ آپ میں ہمت ہے، کہ عجیب ہے کہ جب ان بیویوں کو، بچوں کو اور ان باقی ماندگان کو باندھا جا رہا تھا تو ان کو اتنا قریب باندھا گیا ایک ہی زنجیر سے، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی. سید الساجدین کے حوالے سے ایک جگہ میں نے روایت دیکھی، حضرت زینب کے حوالے سے روایت دیکھی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رباب کے حوالے سے روایت دیکھی کہ درمیان میں بڑے ہوتے، ایک سائڈ پہ چھوٹا، دوسرے سائڈ پہ دوسرا چھوٹا بچہ، ان کو ایک ہی زنجیر سے باندھا گیا. اب صورت یہ تھی کہ جب بڑے کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ زنجیر کھچ جاتی تھی، اور جب کھچ جاتی تھی تو وہ توپ اس بچے کے گلے کو کھینچتا تھا، اور اس کے نتیجے میں بچہ زمین پر معلق ہونے لگتا تھا. اس لیے یہ مجبور تھے گردنیں جھکا کر اپنے آپ کو تھوڑا سا خم کر کے اس طرح سے چلے کہ ان بچوں کو زیادہ اذیت نہ ہو. لیکن عجیب ہے ظلم کی انتہا کہ ان مجبور اور بے کس گھرانے نبی کو جب نامحرموں کے درمیان سے گزارا جانے لگا تو منظر ایسا تھا کہ نیزوں کے اوپر تلواریں، نیزوں کے اوپر سرہائے مقدس تھے، اور نامحرموں کی نگاہ جب ان سروں پر پڑتی تھی تو وہاں سے اچٹ کر آ کر ان بیویوں کے سروں پر، ان بیویوں کے چہروں پر وہ نگاہیں پڑتی تھی. اس منظر کو دیکھ کر حضرت زینب نے پکارا، ظالموں، ان سروں کو ذرا ہم سے دور لے جاؤ تاکہ لوگوں کی نگاہ ادھر دیکھے، ہمیں نہ دیکھے. اب یہاں پر ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے ان سروں کو مزید قریب کر دیا تاکہ زینب مزید اذیت میں ہو اور آپ کی گریہ کی آواز بلند ہو. اس لیے ایک جگہ روایت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس نے نیزے کے اوپر تلاوت کرنی شروع کر دی تاکہ ان بیویوں پر پڑنے والی نگاہوں کی توجہ حسین کی طرف ہو اور ان بیویوں کو کوئی نہ دیکھے، ان بیویوں کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھے. ایک روایت یہ بھی بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زینب کبریٰ سر اقدس کو دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کے سر کو، اور اس سر کو اچانک دیکھا، آنکھیں کھلی، زینب کی طرف اس نے دیکھا، سراپا زینب کے پورے وجود کو سر اقدس حسین نے دیکھا، اور چند قطرے آنسو کے چشمے حسین سے نیچے بہنے لگا. اور اس کے بعد گویا عالم مکاشفہ تھا، کوئی اور دیکھ نہیں رہا تھا. اگر دیکھ سکتا تو وہ یا زینب تھی یا پھر صرف وہی مخدرات عصمت
کہ یہ سر ان بیویوں سے مخاطب تھا کہ میری بہن زینب تم نے بڑا صبر کیا، تم نے میرے یتیم بچوں کو سنبھالا، تم نے ان بے کس خواتین کو سنبھالا، میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں ان اذیتوں سے گزرنا۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔